ہیں۔ پہلے میں نون لیگ میں ہوتا تھا، اب میں پی ٹی آئی میں ہوں۔ عملی طور پہ یہ گیدرنگ ہو رہی ہے، بتائیں گے گیدرنگ کے یہی تو الزام ہم پہ لگتا رہا۔ پہلے آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ ہم پٹواری ہیں، اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم یوتھے ہو گئے، معذرت کے ساتھ۔ لیکن جو اچھی چیز ہے کہ کم از کم یوتھفل تو ہے نا، کم از کم کچھ چاہ رہے ہیں، کچھ تبدیلی چاہ رہے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ تو اس کا آپ جو بھی کافیہ بنا لیں۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آج پی ٹی آئی کے اتنے سینئر لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان میں سے بہت کم ایسے دوست ہوں گے جو ہم جیسے صحافیوں کو پروگرام کے لیے ٹائم دیتے ہیں اور انٹرویو کے لیے وقت دیتے ہیں۔ اور میں آج سوچ رہا تھا کہ میں آج یہاں تقریر کرنے کی بجائے آپ سارے معزز مہمانوں سے کوئی ایک دو سوال ہی کر لوں تو میرا ولاگ بھی ہو جائے گا، آپ کا فنکشن بھی۔ مگر میرے خیال میں بطور صحافی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اب عمران خان کو رہا کرو کا نعرہ تو میں لگا نہیں سکتا، اور نہ ہی میں یہ نعرہ لگا سکتا ہوں کہ شہباز شریف کو رہا کرو، کیونکہ میں تو ایک جرنلسٹ ہوں۔ ہم نعرے تو نہیں لگاتے نا۔ ہاں، اگر کوئی ہمارا صحافی قید ہو جائے، اس کے خلاف مقدمہ بن جائے، آزادی صحافت کے لیے ہم ضرور نعرہ لگاتے ہیں۔ اور آزادی صحافت کے لیے بھی جو نعرہ لگاتے ہیں، وہ اسطور نے بڑی اچھی بات کی کہ جو پیکا کا قانون ہے وہ صرف صحافیوں کی زباں بندی نہیں کرتا، بنیادی طور پہ اگر شہریوں کی زباں بندی ہو رہی ہے تو میڈیا نے تو وہی دکھانا ہوتا ہے نا جو شہری بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر شہریوں کو ہی نہیں بولنے دیا جائے گا، سیاستدانوں کی زباں بندی ہوگی، تو پھر صحافی آزادی لے کے کیا کرے گا؟ صحافی مائک پکڑ کے کدھر جائے گا، کس سے بات کرے گا اور کیا چلائے گا ٹی وی پہ؟ اگر شہری نہیں بولیں گے خوف کے مارے، سیاستدان تقریریں نہیں کریں گے، قانون دان جو ہیں وہ وکالت نہیں کریں گے، جج آزادانہ فیصلے نہیں دیں گے، قانون ساز اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ آزادانہ طور پہ آئین سازی، قانون سازی نہیں کریں گے، تو ہم اپنا مائک لے کے کیا ہوا میں چلائیں گے؟ مائک کو ہم ہوا میں تلوار بازی کریں گے؟ تو بنیادی طور پہ جو آزادی صحافت ہے یا آزادی اظہار رائے ہے، یہ وہ کامن گراؤنڈ ہے جو سب سے طاقتور گراؤنڈ ہے کسی بھی سوسائٹی کو متحرک کرنے کا یا تحریک چلانے کے لیے۔ اور اس وقت ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے جو جنرل مشرف کے دور میں تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب کی بار جو وکلا کی بڑی تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، وہ مکمل طور پہ قابو میں آ چکی ہیں۔ سپریم کورٹ بار اور ڈی ایچ اے کا کل ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور اسطور نے بالکل یہ صحیح بات کی کہ اب جس سپریم کورٹ بار کے اندر جمہوریت کی بحالی کی باتیں ہوتی تھی، چیف جسٹس کی بحالی کی باتیں ہوتی تھی، اب اس سپریم کورٹ بار کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ بلکہ میں خود اپنا ایک ذاتی مشاہدہ بتاؤں، میں آئے روز سپریم کورٹ میں جب صبح صبح آتے ہیں تو وہ ایک سپریم کورٹ کے ایک جو بار ایسوسی ایشن کے جو انتظامی سائٹ کے انچارج ہیں، وہ راجہ صاحب بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، تو وہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں، تو جو وکیل آتا ہے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تو راجہ صاحب کو دیکھ کہتا ہے، راج صاحب پلاٹاں دا کی کر رہے ہو؟ تو میں نے ایک دن راجہ صاحب سے مذاق کیا، میں نے کہا راج صاحب تسی تے ہن ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوتے، تسی کرنل ہو گئے ہو، کیونکہ تہاڈا ڈی ایچ اے دے نال معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ بار کے وکلا جنہوں نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو بھگایا، اور جس میں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جو تھے، سرخیل تھے اس وکلا تحریک کے، آج سپریم کورٹ بار کے وکلا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے اور جو کچھ جس طرح کا جوڈیشل کمیشن بنا ہے، وہ آج وکلا کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک وکلا کا کنونشن ہے۔ میں نے تو مذاق کیا تھا کہ یہاں پہ صرف عمران خان کی رہائی کے نعرے لگ رہے ہیں، مگر یہاں پہ بھی ہمیں زیادہ تعداد جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی کے لائرز کی ہی نظر آ رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ بار کے لوگوں کو بھی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، بار کونسل کے اپنی بات بے شک اپنی اپنی کرتے ہیں، لیکن اکٹھے تو ہونا چاہیے تھا۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے سینئر وکلا ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گور ہیں، ان سے بڑا ساتھی کون ہوگا آسمہ جہانگیر کا؟ مگر آج یہ لوگ آسمہ جہانگیر آڈیٹوریم میں اپنی یہ کانفرنس نہیں کر سکتے، اور یہاں ہوٹل میں بیٹھ کے ان کو وہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں جو باتیں آسمہ جہانگیر ساری زندگی کرتی رہی، اور آج ان کے نام کے بنے ہال میں بیٹھ کے یہ وکلا وہ باتیں نہیں دہرا سکتے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آسمہ جہانگیر آڈیٹوریم میں اپنی سپیس نہیں لے پائے تو پھر امرانہ قوتوں سے آپ اپنی سپیس کیسے لیں گے؟ لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کے اندر کوئی ایز اے کورٹ رپورٹر جو میں دیکھ رہا ہوں، سپریم کورٹ بار کے اندر کسی قسم کی ایسی کوئی تحریک ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو ہی نہیں ہے، کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے کہ بھئی 26ویں یعنی ترمیم کے بعد عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا جو 5 ججز سپریم کورٹ میں چل کر آئے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، کیا اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور حالات اتنے خراب ہیں کہ جنرل مشرف کا اٹارنی جنرل 7 سال جو اٹارنی جنرل رہا، آج اس کا سینہ بھی پھٹ گیا۔ اور ڈان اخبار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سابق اٹارنی جنرل جناب ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے ایک اپنا کامنٹ لکھا ہے ڈان میں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو کچھ یہ 5 ججز کے